بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب بادشاہ ابرہہ کے اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جبل شبیر پر گئے۔ اس وقت آپ کی پیشانی سے نور مبارک اس طرح چمکا کہ اس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ آپ نے قریش سے کہا، بے فکر ہو جاؤ، اس طرح نور کے چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے۔ آپ ان کی واپسی کے لیے ابرہہ کے پاس گئے تو وہ حضرت عبد المطلب کی نورانی شکل اور پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کی عظمت اور ہیبت سے مرعوب ہو گیا اور فوراً تخت سے نیچے اتر آیا۔ آپ کی بے حد تعظیم کی اور آپ کو اوپر بٹھایا، اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا ہاتھی اس نور کے سامنے سجدے میں گر گیا، جیسا کہ المواہب سیرت الحلیہ اور دیگر کتب میں منقول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو زبان دی اور اس نے نور محمدی کی خدمت میں سلام عرض کیا، جسے دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے۔ ابو نعیم خرائطی، ابن عساکر اور عطا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو لے کر ایک کہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات، انجیل اور کتب سابقہ کی عالمہ تھی۔ اس کا نام فاطمہ قسیمیہ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پیشانی پر نور محمدی چمکتا دیکھا تو حضرت عبداللہ کو نکاح کی دعوت دی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ پھر مذکور ہے کہ آپ کا نکاح جب بی بی سیدہ آمنہ سے ہو گیا اور نور محمدی ان کے بطن پاک میں منتقل ہو گیا تو ایک روز حضرت عبداللہ اس فاطمہ نامی کہنہ کے پاس سے دوبارہ گزرے۔ اس نے آپ کی طرف توجہ تک نہ کی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس وقت مجھے نکاح کی دعوت دیتی تھی، آج توجہ تک نہیں کرتی۔ اس خاتون نے جواب دیا، جس نور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوئی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب لے گئی۔ اب مجھے آپ سے شادی کی حاجت نہیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ نور مبارک میرے نصیب میں ہوتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ وہ نور آپ سے جدا ہو چکا ہے۔ مروی ہے کہ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت بی بی آمنہ کے بطن پاک میں منتقل ہوا وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن پاک میں منتقل ہو گیا، جہاں ان کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ امت کے سردار، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں، اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ ابن حشام ابو زکریا یحییٰ بن عائد سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 9 ماہ تک رہے۔ سیرت حلیہ میں ہے آپ اس دوران اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں
اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت اور ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کی وفات پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، باری تعالیٰ تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کا حافظ و ناصر میں خود ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی۔ پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ سفید پرندے کے پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل پر مسح کیا، جس سے درد فوراً جاتا رہا۔ پھر مجھے جنت کا سفید مشروب پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا۔ پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا۔ پھر میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا تم میرے پاس کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم آسیہ فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، اور مریم بنت عمران ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ جنت کی حوریں ہیں۔ پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید روشنی دیکھی۔ پھر میں نے فضا میں فرشتے دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی صراحیاں تھیں۔ پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا جن کی چونچ زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ وہ میرے کمرے میں سایہ فگن ہو گئیں۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ اسی وقت میں نے 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے جو نصب کر دیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر۔ بس اس مشاہدے کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور سارا گھر نور ہی نور بن گیا۔ آپ مسکرا رہے تھے، پھر آپ سجدے میں گر گئے۔ اس وقت آپ حالت تضرع اور گریہ وزاری کر رہے تھے۔ پھر اچانک آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، گویا اللہ کی توحید کی شہادت دے رہے تھے۔ پھر اچانک آسمان کی طرف سے سفید بادل نمودار ہوا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا، اور ایک منادی نے ندا بلند کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشارق و مغارب اور بحر و بر میں پھیراؤ، تاکہ سب جن و انس، ملائکہ اور چرند و پرند، الغرض ہر شے ان کی صورت و اوصاف کو پہچان لے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل کھل گیا اور آپ دوبارہ ظاہر ہوئے۔ اس وقت میں آپ کی زیارت کی تو آپ کا جسم اقدس 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور اس سے تازہ کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ اس وقت غیب سے 3 افراد نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تشت اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی۔ اس صراحی کے جنتی پانی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت لگائی گئی جو اسی ریشم میں لپٹی ہوئی تھی، اور پھر اسی چادر میں لپیٹ کر لٹا دیا گیا۔ آپ کو پیدائشی طور پر سرما ڈالا ہوا تھا، ناف بریدہ تھی، ختنہ شدہ تھے۔ حضرت ابن عباس نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7 یا 8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن
صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود آ جاؤ۔ سو سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا۔ جس ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے وہ ساتھ اسی شب میں تھی۔ سیرت ابن حشام میں بھی یہی ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس کی تھی۔ تو اس حساب سے حسان بن ثابت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال عمر میں بڑے تھے۔ انہوں نے یہودی مقولہ 7 سال کی عمر میں سنا تھا۔ یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، مگر یہود شہر یثرب مدینہ اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزماں ہجرت فرما کر اسی شہر کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگی۔ سو انہیں وقت ولادت کی علامات معلوم تھیں، جس کی بنا پر اس یہودی عالم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صبح اہل مدینہ کو جمع کر کے شور مچایا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ جس شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے کہا اے گروہ قریش، کیا تم میں آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ کہنے لگا دیکھو، آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہونا تھا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی مہر نبوت ہے، وہ آج رات پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ قریش نے اس کے بعد تحقیق کی تو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور مہر نبوت والی نشانی جو دونوں شانوں کے درمیان تھی دکھانے کے لیے کہا۔ انہوں نے آپ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے گروہ قریش، سن لو، واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق و مغرب سے اس کی خبر شائع ہوگی۔ اس کو یعقوب بن سفیان نے استاد حسن سے روایت کیا ہے، اور اس کا بیان فتح الباری میں امام عسقلانی نے بھی کیا ہے۔ بیہقی، امام ابو نعیم خراعتی اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ولادت ظہور پذیر ہونے والے عجائب میں سے یہ بھی ہے کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنارے ٹوٹ کر گر پڑے۔ بحیرہ طبریہ دفعتاً خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ بھی اچانک بجھ گیا، جو 1000 سال سے مسلسل چل رہا تھا اور کبھی نہ بجھتا تھا۔ اور بعض روایات میں منقول ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارا صحن کعبہ اچانک روشن ہو گیا اور چند بت منہ کے بل نیچے گر پڑے۔
اس سے وہ سمجھ گئے کہ حضرت آمنہ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد ہو گیا ہے۔ مروی ہے کہ ابو لہب کی باندی صوبیہ بھی ولادت با سعادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ کے پاس حاضر تھیں۔ اس نے آپ کو دودھ پلایا۔ صوبیہ نے آپ کی ولادت اور اپنے شرف رضاعت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس نے خوش ہو کر 2 انگلیوں انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بی بی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مرنے کے بعد اسے حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جہنم کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں، مگر جب پیر کی رات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت تھی آتی ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور ان 2 انگلیوں کو چوستا ہوں جن کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کر صوبیہ کو آزاد کیا تھا، ان میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جسے پی کر پیاس بجھاتا ہوں۔ ائمہ محدثین اور اکابر علماء امت بیان کرتے ہیں جب ایک کافر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی کے اظہار میں کیے گئے عمل پر عذاب میں تخفیف مل گئی ہے، جبکہ کفار کا کوئی عمل آخرت میں باعث اجر نہیں ہوتا۔ یہ محض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور برکات میں سے ہے، تو اہل ایمان اور محبت اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی منائیں گے اور اس میں اعمال و صدقات اور قلبی سرور کے اظہار کا اہتمام کریں گے تو آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت زیادہ معروف اور مختار قول کے مطابق بروز پیر 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 کو ہوئی۔